بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں یہاں موجود تمام والدین والدات کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ میرے عزیز والدین سرپرست حضرات، میری اور آپ کی حوصلہ افزائی ان بچوں کے لیے بالکل اسی طرح ہے جس طرح پودوں کے لیے پانی یا سبزے کے لیے پانی یا پھر غلہ اناج کے لیے پانی اور دھوپ کی اہمیت ہوتی ہے۔ بعین ہی اسی طرح میری اور آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت ان بچوں کے لیے اسی طرح ہے۔ والدین سے درخواست کرتا ہوں اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمایا کریں۔ میں چند دنوں پہلے ایک تعلیمی رپورٹ یورپ کے چند ممالک کی پڑھ رہا تھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی یہ رپورٹ پڑھ کر کہ کلاس 2-3 تک وہ بچوں کو فیل کرتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے یہاں وہاں بچوں کی فیل کرنے کی کوئی ترتیب ہی نہیں، اور نہ ہی ان کے پاس مونٹی سینئر جونیئر اور فلاں کلاسز اور اس کے اندر پڑھائے جانے والے 12 اور 15 سبجیکٹ، ایسا کوئی ان کا نصاب نہیں۔ اخلاقیات پڑھاتے ہیں، معاملات پڑھاتے ہیں ابتدائی طور پر کہ بچوں کے اندر اخلاق کیسے ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ یقیناً انہوں نے یہ اسلامی تاریخ سے، اسلامی ادوار سے یہ تعلیم اور نصاب اخذ کیا، اور آج وہ دنیا بھر کے پورے عالم کی اقوام پر راج کر رہی ہیں، اور ہم اس سانحے کا شکار ہو گئے کہ ہم نے معصوم بچوں کی حوصلہ شکنی، دل شکنی کرنا شروع کی۔ میں اور آپ اپنے اوپر غور کر لیں 2 باتوں پر۔ نمبر 1، ہم نے اپنے بچوں کے لیے اللہ سے کتنی دفعہ دعا مانگی؟ اللہ سے کتنی دفعہ دعا مانگی کہ میرے اللہ، یہ بچہ تو نے مجھے دیا، یہ بیٹا آپ نے مجھے دیا، یہ بیٹی آپ نے مجھے دی، میرے اللہ میری دستگیری فرما، میری مدد فرما۔ اس کی دستگیری اور مدد کے بغیر تو آپ اور میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، نہ تعلیم دے سکیں گے، نہ تربیت دے سکیں گے۔ ہر والد اپنے گربان میں جھانک کر یہ سوال کر سکتا ہے، بیٹا 10 سال کا ہو گیا، 12 سال کا، 14 سال، 16 سال، 20 سال، 10 12 14 20 سال کے اندر کیا ہم نے 20 دفعہ، 12 دفعہ، 14 دفعہ 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے رب سے فریاد کی کہ مولا تو مدد و نصرت فرما، ہماری دستگیری فرما، ان بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے؟ ہر ایک کو اس کا جواب، اس کا ضمیر دے دے۔ شکوہ تو کئی دفعہ کیا، بارہا کیا، کھلے عام کیا، گھر میں کیا، باہر کیا کہ یہ نالائق ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ نکما ہے، یہ نکٹو ہے۔ لیکن میرے پاس والدین آتے ہیں کبھی غصے میں بچوں کی شکایات لے کر، تو میں ان سے کہتا ہوں غصہ نہیں کرنا ہے، ذرا اپنے سے سوال تو کرو۔ ارے میاں سوال تو کرو نا، یہ بچہ ایسا کیوں ہو گیا؟ جواب دیتے ہیں کہ جی ہم تو ایسے نہیں تھے، آپ نہیں تھے اس لیے کہ آپ کے والدین ایسے نہیں تھے، یہ ایسے ہیں اس لیے کہ آپ ایسے ہو۔ بات دوبارہ سنیں، والدین شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں تھے، یہ ایسے کیوں ہیں؟ اس کا جواب سن لیجئے، ہے بڑا کھٹا سا جواب کہ ہمارے والدین ایسے نہیں تھے اس لیے ہم ایسے نہیں تھے، آپ یہ ایسے ہیں اس لیے کہ ہم ایسے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ سمجھ میں نہیں آئی؟ سوال یہ ہے کہ ہم ایسے نہیں تھے، یہ ایسے کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے والدین ایسے نہیں تھے،
اس لیے ہم بھی ایسے نہیں تھے، آج یہ ایسے ہیں تو ہم بھی تو ایسے ہی ہیں نا۔ یاد رکھیں یہ بچے یہ آپ کی کاپی کرتے ہیں، یہ میموری کارڈ ہے۔ میرے چچا پروفیسر مولانا عبد الودود صاحب وہ اکثر بیان میں یہ بات کرتے ہیں کہ مدارس کے اندر، تعلیم گاہوں کے اندر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹھ پانی پینا ہے 3 سانس میں بیٹھ کر پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کر پینا ہے، آخر میں الحمدللہ کہنا ہے۔ یہ آداب ہیں پانی کے سکھائے گئے۔ والد صاحب دفتر سے آئے، کام سے آئے، شام کو کہا پانی دے دو، پانی کا گلاس لیا، کھڑے ہی نہ بسم اللہ پڑھا، نہ سر ڈھانپا، نہ بیٹھے، اور غٹ غٹ کر کے ایک سانس سے پی لیا۔ وہ بچہ زبان حال سے اپنی آنکھوں سے سوال کر رہا ہوتا ہے کہ مدرسے میں تو، تعلیم گاہ میں تو مجھے بتایا گیا تھا 3 سانس میں پینا ہے، بیٹھ کر پینا ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے، سر ڈھانپنا ہے، ابو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات، ہم اپنے بچوں کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ میرے چچا پروفیسر مولانا عبد الودود صاحب یہیں بیشتر بار بیانات میں کہہ چکے ہیں، بعض والدین اپنے بچوں کو گالی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ نے اپنے بچے کو گدھا کہا، وہ موت سے پہلے پہلے گدھا بن کے آپ کو لاتے مار کے دکھائے گا۔ آپ نے اپنے بچے کو کچھ بھی گالی دی، کسی جانور سے تشبیہ دی، موت سے پہلے پہلے وہ صفات اس بچے میں آئیں گی اور وہ کر کے تمہیں دکھائے گا۔ اس لیے احتیاط برتے، اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوں، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال ہوں، وہ ان بچوں پر نقش ہو۔ میں ایک دلیل پیش کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ فرائض نماز مردوں کے لیے کہاں پڑھنے کا حکم ہے؟ میرے ساتھ کہیے، مسجد میں۔ اور سنت اور نفل کہاں پڑھنے کا حکم ہے؟ گھروں میں۔ آج تو مسجد میں ہم اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ گھروں میں وہ ماحول ختم ہو گیا، ورنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پیارے رسول اللہ کا عمل یہ تھا کہ فرائض مسجدوں میں اور سنت اور نفل گھروں میں۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں معصوم بچہ پڑھتے ہوئے دیکھے کہ ابو، دادا، امی، دادی، نانی یہ عمل کر رہے ہیں، یہ کوئی خاص عمل ہے، آج ان کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن آپ کی نقل میں وہ بچہ بھی کرے گا۔ آپ اپنے گھروں میں آج مشاہدہ کریں، چھوٹے بچے کو سامنے بٹھائیں، آپ نماز پڑھیں، کہیں کچھ بھی نہیں، وہ آپ کو دیکھ کر وہ بھی سجدہ کرے گا۔ اسلام نقالی پر چل رہا ہے، نقل پر چل رہا ہے۔ ہم نے بڑوں کو روزے رکھے دیکھا، ہم نے بھی رکھا، دلائل موجود ہیں، دلائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تربیت نقل سے ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں کی تربیت میں بھرپور کردار ادا کریں۔ ایک اللہ والے نے کیا پیارا جملہ فرمایا، کہنے لگے ہمارے پاس پہلے لوگ آیا کرتے تھے تربیت یافتہ، ان کے والدین، ماں باپ ان کی بھرپور تربیت کر کے ہمارے پاس خانقاہوں میں بھیجتے تھے، مدارس میں بھیجتے تھے۔ ہمارے ذمہ پھر کام کیا ہوتا تھا کہ ہم انہیں علم دین پڑھاتے، عالم، فاضل، مفتی بناتے، باعمل بنا دیتے، اور شیخ ان کو بہترین قسم کا مصلح، مربی ان کی اصلاح کرتا اور ان کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتا۔ آج جو نوجوان مدارس میں آ رہے ہیں یا خانقاہوں میں جا رہے ہیں، میرے عزیزوں، شیخ کہتا ہے کہ میں بابا جی کی تربیت کرنا شروع کرتا ہوں، حالانکہ خانقاہ بنی ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، مدارس بنے علم و تعلیم و تدریس و درس و تدریس کے لیے، لیکن مدارس میں بھی اور خانقاہوں میں بھی اب تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تربیت دیتے 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 وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے یا اس کا شیخ دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ سے نہ تعلق جوڑ پا رہا ہے، نہ علم دین اس معنی میں حاصل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اللہ والوں کی بھی کمی پیش آ گئی، دنیا میں صحیح بہترین علماء اور صلحاء اور مفتیان اکرام کی بھی کمی پیش آ گئی۔ وجہ یہ ہے کہ جو ماں نے سکھانا تھا، جو ابو نے سکھانا تھا، وہ نہیں ہو سکا۔
اب وہ سکھانے میں والدین کی جگہ اساتذہ لگ گئے، شیخ لگ گئے۔ اور آپ نے ایک جملہ محاورہ سنا ہوگا، بچپن کی عادت کہاں تک جاتی ہے؟ بچپن تک جاتی ہے۔ بچپن کی عادت بچپن تک جاتی ہے دوستو۔ اس لیے کوشش کیجئے معصوم بچوں کی بہترین تربیت کی، مار پیٹ سے نہیں، پیار سے، حوصلہ افزائی کر کے، شاباش بیٹا، شاباش شاباش۔ یہ لفظ شاباش ان پہاڑوں سے زیادہ وزنی میرا تجربہ ہے۔ بالکل ایسا ضدی بچہ، ڈیٹھ بچہ، جس کے لیے والدین کہتے ہیں ہم بیزار، اساتذہ کہتے ہیں ہم بیزار، میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اس کی کمر پر ایک دفعہ تھپ تھپایا کہ بیٹا واہ واہ، تم تو بڑے باکمال ہو، تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اور اس بچے نے کر کے دکھایا، پھر اس نے کر کے دکھایا۔ ہم اپنے بچوں کو اپنی سختی کی وجہ سے ڈیٹھ بنا دیتے ہیں، ضدی بنا دیتے ہیں، اور وہ بچہ پوری زندگی کے لیے برباد ہوا۔ آپ کوشش کریں گھروں میں، اساتذہ بھی کوشش کر رہے ہیں، ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے اساتذہ سے بھی، بھرپور محنت، تربیت اور گھر کے ماحول کو دینی بنائیں، بچوں کو موبائل، ٹیلی ویژن اور ان چیزوں سے دور رکھیں۔ پیار، کبھی بچوں سے بیٹھ کر پیار کی بات بھی کریں، زبان کا اچھا استعمال کریں، گھر میں نیکی کی دعوت دیں، نمازوں کی پابندی ہو، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، وہ میرے آپ کے لیے بھی بہتر ہے، ہماری نسلوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نہ قبول فرمائے۔ پاکستانی ترانہ ہے، اور اس کے بعد جن والدین نے اب تک بچوں کا رزلٹ کارڈ وصول نہیں کیا، وہ ضرور اپنے بچوں کا رزلٹ کارڈ وصول کر لیں۔ اور اس کے بعد بچوں کی بھی چھٹی ہے، آج یہیں تک پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بھی قبول فرمائے، ہمارے ان بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا آخرت کا ذخیرہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔